اعظم کے شہر کی، ملتان ہے ان کا شہر۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے شہر ملتان میں سیوریج کے ناقص نظام نے شہریوں اور تاجروں کی مشکلات بہت بڑھا دی ہیں۔ نعمان خان بابر کی شہر وزیر اعظم سے رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے۔ ملتان میں سیوریج نظام کی خرابی کے باعث کئی روز سے شاہین مارکیٹ اور لوہا مارکیٹ بند ہے، جبکہ سیوریج کا پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے، جس سے تاجروں اور شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ کئی روز سے گٹر بند ہیں، اس کی وجہ سے کئی روز سے پانی جمع ہے یہاں، جو آنے جانے کی مصیبت ہو رہی ہے بندوں کو، کیا سمجھے، اور اس کے بعد کاروبار بھی بند۔ کئی نوجوان عورتیں بچے یہاں حادثہ ہوا ہے، گٹروں میں گرے ہیں، جن کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ یقین کرے کہ یہاں کوئی لوگ آ کے پوچھنے والا نہیں۔ سیوریج کا پانی پینے کے صاف پانی میں شامل ہو رہا ہے، جس سے علاقے میں ملیریا پھیل گیا ہے اور بچے بھی پیٹ کے موذی امراض میں مبتلا ہیں۔ تاہم واسا اہلکاروں کو اس کی پرواہ نہیں۔ کئی دن سے ان کو کہا گیا محکمے کو، مگر اس کے بعد کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ اتنی پریشانی کے سامنے مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ واسا حکام کے مطابق سیوریج کا نظام بوسیدہ ہے، جسے تبدیل کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ سیوریج کے ناقص نظام کی وجہ سے گندے پانی کا سڑکوں پر کھڑا ہونا معمول بن گیا ہے، جس سے تاجر اور شہری پریشان ہیں۔ کیمرامین طارق چودھری کے ساتھ نعمان خان، دنیا نیوز، ملتان۔ یہ تو ہے شہر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا حال، جہاں پر سڑکوں سے گزرنا بھی محال ہو چکا ہے۔ نعمان خان بابر کی آپ نے رپورٹ دیکھی ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے۔ وزیر خارجہ بھی اسی شہر سے ہیں، ملتان شریف سے ہی ان کا تعلق ہے۔ شریف جویا، سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ جو علاقے جہاں پر سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہے، شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے، کیا یہاں سے کبھی گیلانی صاحب یا قریشی صاحب کا گزر ہوا ہے؟ جی بالکل ایسی ہے، یہ گیلانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بھی یہاں سے گزر ہوا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی اس وقت یہاں گزر ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ اس وقت گزر ہوتا ہے جب وہ یہاں پہ ووٹ کے لیے آتے ہیں۔ ادروائز اس کے بعد سے اب تک جو ہے ان کے نہ تو گیلانی صاحب نے وزٹ کیا ہے اور نہ ہی شاہ محمود قریشی نے کبھی ان علاقوں کا وزٹ کیا۔ شاہ محمود قریشی کے گھر کی تو حالت یہ ہے کہ ان کے گھر کے تقریباً 200 گز کے باہر ہی پانی 1 مہینے سے کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ آج تک جو ہے نہ تو وزیر خارجہ نے اس پہ توجہ دی ہے، نہ ہی واسا حکام نے توجہ دی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک لوہا مارکیٹ کی ایک سڑک ہے جو کہ اس وقت پوری ندی نالے کا منظر پیش کر رہی ہے، جہاں پر گزرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جو شہری جو ہے اور جو تاجر ہیں وہ یہاں سے گزر کے آ سکیں۔ سوائے ریڑوں کے علاوہ لوگ جو ہے گزر نہیں پا رہے ہیں۔ اب تو بجائے کہ جو بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں ریڑے، اب وہ لوگ ٹرانسپورٹ کے طور پہ اسے استعمال کر رہے ہیں اور ایک گلی سے دوسری گلی میں یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری دکانیں جو اس روڈ پر ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ مین روڈ پہ پانی ہے تو دکاندار بڑے پریشان ہیں، تاجر پریشان ہیں کہ وہ کس طرح اپنا کاروبار جاری رکھیں، اور یہ دکانیں بند پڑی ہیں۔ یہ اس وقت بھی اس سڑک پہ 2 سے 3 فٹ پانی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ پانی موجود ہے۔ شہری بہت زیادہ پریشان ہے۔ واسا حکام کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا، اور یہاں پر پمپنگ لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح یہ لوہا مارکیٹ کے علاوہ شاہین مارکیٹ اور یہ جو چوک شہیدان کا تمام علاقہ ہے، یہ اس وقت زیر آب آیا ہوا ہے۔ اور آج چونکہ وزیر اعظم یوسف گیلانی نے ملتان بھی پہنچنا ہے، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج گیلانی صاحب اگر ملتان آ رہے ہیں تو آج وہ عوام کو یہ تحفہ دیتے کہ ان کی گلیوں میں، ان کی سڑکوں پہ جو پانی ہے وہ آج نہ ہوتا تو شاید ان کی مشکلات کسی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن شریف جویا، جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ آج اسی علاقے میں ہے، یہاں سے ان کا قافلہ گزرے تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو سکے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید اس پر بات کرتے رہیں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ شازیہ موجود ہیں، ایم ڈی واسا۔ جی ایم ڈی واسا ملتان چودھری شمیم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ نے اگر ابھی ٹی وی دیکھا ہو، دنیا نیوز آپ نے دیکھا ہو، اس روڈ کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی۔ اگر وزیر اعظم یا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہاں سے گزرے تو یقیناً اس کی حالت ایسی نہ ہو، لیکن عام لوگ بھی تو یہاں سے گزرتے ہیں، لوگوں کا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ سیوریج کا نظام کیوں ٹھیک نہیں ہے یہاں پر؟ جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہماری جو 36 انچ کی لائن مین ڈسپوزل اسٹیشن کھڑی جو مندہ کو جا رہی ہے، وہ انفارچونیٹ ایک جگہ سے سی آئی ایف اسٹاف کے پاس بلاک ہو گئی ہے۔ ہم راؤنڈ دی کلاک اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لوہا مارکیٹ کے جو صدر ہیں ولایت حسین صاحب اور دیگر ان کے جو عہدیداران ہیں وہ ہمارے ساتھ راؤنڈ دی کلاک ہمارے ساتھ ہیں بیچارے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لائن کو کھولنے کی، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کھول لیں گے۔ آج وزیر اعظم نے آنا ہے، آج تو یہ لائن کھلنی ہی تھی، بالکل اسی لیے کھول رہے ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، پچھلے 4 عوام گواہ ہے کہ ہم وہاں کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں۔ عوام سے پوچھ لیں کہ جی واسطہ وہاں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ شمیم صاحب ساتھ رہیں۔ اچھا شریف جویا، یہ بتائیے گا یہ مسئلہ کب سے ہے؟ ملتان میں سیوریج کا یہ ابلتا پانی کب سے گلیوں میں نظر آتا ہے؟ شمیم صاحب کہتے ہیں 4 دن ہوئے ہیں۔ جی یہاں
نہیں اس جہاں پہ یہ جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہاں ایک ہفتہ تو ہو گیا یہاں پر پانی موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ رائٹرز کالونی ہو گیا، ملتان شہر کے جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پر اکثر جو ہے وہ پانی کی شکایت رہتی ہے. نواب پور روڈ پر پانی کی شکایت، اس طرح جو ڈبل فاٹک کے قریب ہے وہاں چونکہ فلائی اوور بن رہا ہے وہاں پر بھی پانی کی شکایت ہے. تو سیوریج کی پانی ہے اس کا مسائل. چودھری شمیم ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے عوام سے، وہاں کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں واسا والے یہاں پر کام کر رہے ہیں. جی آپ دیکھیں، آپ سے بات کراتے ہیں ہم لوگوں کی کہ وہ جو واسا حکام کی طرف سے جو کام کیا جا رہا ہے آیا وہ اس پر مطمئن بھی ہے یا نہیں. آپ بات کریں اور شمیم صاحب آپ ان کی گفتگو سنیے گا. شمیم صاحب سنیے گا، یہ لوگ وہاں کے بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتاؤ، واسا والے کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں یہاں پر، آپ کو کوئی نظر آیا؟ جی نہیں جی. لیکن یہ ایک دکاندار ہے جس کی یہ دکان ہے اور یہ آپ اس کے دے سکتے ہیں. اس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس نہیں آیا ہے کہ یہاں واسا والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور پانی صبح خشک ہو گیا تھا دوبارہ پھر اترا. صحیح جی یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن پانی جو ہے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آپ میں بتائیں کہ ٹھیک ہے شریف جو یہ ساتھ ہوئے گا. شمیم چودھری صاحب، آپ نے وہاں کے لوگوں کی گفتگو سنی، وہ مطمئن نہیں ہیں اور مزید اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے. جی جی سر، ہم CIS صاحب کے پاس کام کر رہے ہیں. جو یہ سب آ جائے میں اپنی مشینری اور آدمی کو کام کرتے وہاں دکھا دیتا ہوں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو یہاں پر یہ ندی نالے کا، میں نے گزارش کیا ہے کہ مین لائن کی بلاکیج ہو گیا، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں اور ہم اس کو پوری مطلب ساری رات ہم کام کرتے ہیں. یہ آ جائیں جو یہ سب، میں ان کو جو ہے نا جی اب بھی میرے بندے وہاں کام کر رہے ہیں، مشینری کام کر رہی ہے اور پوری ہم پچھلے 5 دنوں سے 4 دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کھول لیں، لیکن ابھی تک ہمارے سے وہ نہیں کھول سکی اور آج انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے اس کو ہم کھول لیں. تو یہ تو ان علاقوں کا حال ہے. میں رائڈر کالونی، نواب پور روڈ اور ڈبل فاٹک کی بات. اچھا شمیم صاحب ساتھ رہیے گا، میرے ذرا ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں محترم عبد القادر گیلانی صاحب، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. گیلانی صاحب، یہ آپ کا شہر ہے اور یہاں کی صورتحال دنیا ٹی وی کی رپورٹ میں آپ نے دیکھی ہے کیا؟ کبھی آپ کا یہاں گزر ہوا اس علاقے سے جہاں پہ پانی کھڑا ہے سڑکوں پر؟ جی میں بالکل اسی علاقے سے ہی میرا تعلق ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ملتان ہے اس کی جو تاریخ ہے یہ 5000 سال پرانا شہر ہے دنیا کا. ایک ڈمیسکس اور ایک ملتان، یہ کوئی نیا شہر نہیں ہے. یہ یہاں پہ جو آبادی ہے یہ بہت پرانی ہے اور یہاں پہ جو سیوریج کے سسٹمز ہیں، یہاں پہ جو روڈ کے سسٹمز ہیں، یہاں پہ جو انکروچمنٹس ہیں، یہاں پہ جو گھر ہیں، لوگوں کی رہائش گاہ ہیں، یہ جو علاقے بنے ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ پرانے ہیں. ہمیں اس حکومت میں آئے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں. آپ اچھا کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سائڈ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. یہ وہ علاقے ہیں جو ملتان کا اندرون شہر جس کو کہتے ہیں. اگر آپ ڈیٹیلز نکلوائیں اور اگر آپ اپنے کیمرے کو دوسری سائڈ پہ ملتان کے آربٹل میں لے کر جائیں، آپ سرکولر روڈز پہ لے کے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اربوں اور خربوں روپے کی وہ تو ٹھیک ہے گیلانی صاحب، اچھے کام بھی ہوئے، لیکن ان کی طرف بھی تو توجہ دلانا اور مسائل کو حل کرنا یہ بھی تو آپ لوگوں کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں اس کے بعد چکر نہیں لگاتے یہاں پر. محترمہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کام بھی ہو رہے ہیں، آپ خود بھی تسلیم کر رہی ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے تو وہ آپ دکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اچھا گیلانی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. آپ کا جو شکوہ پہلے اس کا جواب آپ کو دے دوں میں. آپ نے فرمایا کہ آپ اچھے کام آپ کو کیوں نہیں دکھائے جاتے. محترم جب بھی آپ کہیں فیتا کاٹتے ہیں، کسی نئے سنگ بنیاد کا آغاز کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، وہ ٹی وی پر لائیو ہم اسے دکھاتے ہیں، باقاعدہ آپ کی گفتگو جتنی بھی رہنما وہ بھی دکھائی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں سیوریج کے لیے بلاک ایلوکیشن ہو چکی ہے، سیوریج پہ کام جاری ہے. جہاں جہاں سیوریج بچھ رہا ہے، آپ 9 نمبر چنگی دیکھیں، 8 نمبر چنگی دیکھیں، جہاں پہ روڈز بھی ہیں. سیوریج کا میں عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ سسٹم 5000 سال پرانا ہے، بہت پرانا سسٹم ہے. اس کے لیے آپ کو سمپل فنڈ نہیں چاہیے، آپ کو ڈبل ایفرٹس چاہیے کہ آپ پہلے سیوریج صحیح کریں گے اور اس کے بعد روڈز بنیں گے. یہاں پہ روڈز کے لیولز اوپر ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ 3 سال میں کوئی بھی حکومت چلیں گیلانی صاحب جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں وہ تو بہتر ہی ہوں گی یقیناً. ابھی یہ کام کیجئے، یہ لوگ یہاں پر مارکیٹیں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، گزرنا مشکل ہے. پانی تو پمپ آؤٹ کروا دیجئے یہاں سے تاکہ لوگ چل پھر تو سکیں. دیکھیں میں خود بھی کل ملتان آ رہا ہوں اور ہمیشہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پانی ادھر سے پمپ آؤٹ ہوتا ہے. یہ صرف بارشوں کے کچھ سیزن ہوتے ہیں جہاں پہ یہ پانی آتا ہے، ورنہ عام روٹین میں اگر آپ مہینے بعد یہاں پہ آئیں گے تو یہاں آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا. ملتان میں کیا بارش ہوئی ہے پچھلے ہفتے؟
نہیں، یہ جب یہ واٹر بیک کرتا ہے تو اس کے جو پرانے دیکھیں آپ گرد و نواح میں سیلاب بھی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پرابلم پرانا ہے. لیکن یہ سیلابی پانی نہیں ہے گیلانی صاحب، یہ سیلابی پانی نہیں ہے، یہ سیلابی پانی نہیں ہے. یہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ واٹر کی بلاکیج ہے، میں اس چیز کو خود تسلیم ہوں. لیکن آپ اس کو ریمیڈی چلے آج منسٹر صاحب یہاں پر آ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کرتے ہیں کہ یہاں سے پانی ضرور نکلے گا. آلریڈی ہو چکا ہے، دکھانے کے بعد کام ہوگا. اس پہ کام آلریڈی ہو چکا ہے، اس پہ فنڈنگ الوٹ ہو چکی ہے اور اس پہ کام پروسیس میں. صحیح. عبدالقادر گیلانی صاحب بہت شکریہ. اب شمیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتان کے ایم جی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی شمیم صاحب، اب فی الفور کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ سر فی الفور ہم اس بلاکیج کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کو پورے باوسوخ اس سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اس کو کھول لیں گے. اب بلاکیج دیکھیں نا جی، یہ انفارچونیٹ اللہ کی طرف سے یا ایک مسئلہ میرے اختیار میں، آپ یقین کریں میں ڈیلی وہاں 3 دفعہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب پرابلم میرے لیے یہ ہے کہ آپ جوہریہ صاحب میرے ساتھ آ جائیں. ٹھیک ہے. میں ان کو سی آئی اے اسٹاف کے پاس جس جگہ لائن بند ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ اچھے اقدامات کریں گے وہ بھی ہم اس کو بھی اکنالج کریں گے ہم. تو شمیم صاحب امید کرتے ہیں کہ معاملہ جلد بہتر ہوگا. عبدالقادر گیلانی صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ یا وزیر اعظم صاحب خود ان حلقوں کا دورہ کر کے دیکھیں گے کہ اصل عوام کے ساتھ بیتتی کیا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ اور ساتھ میں شریف جوئی آپ کا شکریہ، آپ نے یہ معاملہ اٹھایا اور رپورٹ ہمیں ناظرین تک پہنچائی. وزیر اعظم آپ کو بتا دیں کہ ملتان کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اس بارے میں بھی بتاتے رہیں گے آپ کو. فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ان کے سرکاری اسپتالوں کی جہاں پر قبل از وقت پری میچور پیدا ہونے والی